علی نبینا صلی علی محمد صلی علی اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلوا علی الحبیب الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توبۃ النصوح۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ النصوح، اے ایمان والو اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جس کے بعد گناہ کی طرف لوٹنا نہ ہو۔ اللہ کریم ہے، لیکن اللہ اپنی بارگاہ میں سچی توبہ کرنے والے کو بہت پسند فرماتا ہے، اور توبہ کرنے والے یا معافی مانگنے والے کو اپنا قرب اور خوشنودی عطا کرتا ہے۔ یہ توبہ اللہ کے نزدیک ایک بہت محبوب عمل ہے۔ توبۃ النصوح، یہ نصوح کون تھا جس کی توبہ اللہ کریم کو اتنی پسند آئی کہ قرآن پاک میں اس کا ذکر فرمایا ہے اور اپنے بندوں کو حکم دیا ہے کہ میری بارگاہ میں ایسی توبہ کریں۔ یہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جس کا نام نصوح تھا، اور نصوح ایک عورت نما آدمی یا مرد تھا، باریک آواز، بغیر داڑھی کے، نازک اندام مرد، تمام جسمانی خد و خال عورتوں کی طرح کے، لیکن یہ ایک مکمل مرد تھا۔ اس دور میں حمام کا عام رواج تھا، اور ہر مرد و عورت غسل کی غرض سے حمام کا رخ کرتے تھے، اور اسی وجہ سے وہاں پر زنانہ اور مردانہ حمام عام موجود تھے۔ نصوح اپنی ظاہری شکل و صورت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے شاہی زنانہ حمام میں نوکری اختیار کر لی، اور وہ عورتوں کو غسل میں مدد فراہم کرتا تھا، ان کی مساج کرتا تھا، لیکن کوئی بھی اس کی حقیقت سے کو نہیں جانتا تھا۔ سبھی اس کو ایک عورت ہی سمجھتے تھے۔ وہ اپنے فن میں اتنا بڑا ماہر تھا کہ ہر کوئی اس کی سروس لینا پسند کرتا تھا، اور یہ طریقہ اس کے لیے ایک ذریعہ معاش بھی تھا، اور عورتوں کے جسم سے لذت بھی لیتا تھا۔ کئی بار ضمیر کے ملامت کرنے پر اس نے اپنے رب کریم کی بارگاہ میں توبہ بھی کی، لیکن ہمیشہ توبہ توڑتا رہا۔ ایک دن حمام میں بادشاہ کی بیٹی غسل کی غرض سے آئی، اور فراغت کے بعد اسے معلوم پڑا کہ اس کے گلے میں جو ہار تھا اس میں ایک بیش بھاگ قیمتی موتی یا ہیرا تھا جو کہ کھو گیا ہے۔ اسی وقت سارے حمام میں اعلان کر دیا گیا کہ تمام خارجی اور داخلی دروازے بند کر دیے جائیں، اور حمام میں موجود تمام افراد کی تلاشی لی جائے گی بادشاہ کی بیٹی کے حکم پر، کیونکہ ہیرا گم ہو گیا ہے۔ نصوح نے جب یہ خبر سنی، کیونکہ تلاشی اس وقت برہنہ کر کے لی جانی تھی، نصوح رسوائی کے ڈر سے ایک جگہ چھپ گیا اور اللہ پاک کی بارگاہ میں گریہ زاری کرنے لگا، اور اپنے خدا کو پکارا، اور خدا کی بارگاہ میں دل سے سچی توبہ کی، اور اللہ پاک سے وعدہ کیا
یا اللہ آج رسوائی سے بچا لے، آئندہ کبھی بھی یہ کام نہیں کروں گا، میری آج لاج رکھ لے میرے مولا، آج اگر میرا راز فاش ہو گیا عزت بھی جائے گی، جان بھی جائے گی اور رسوائی مقدر بنے گا۔ اور اس کی یہ کیفیت دیکھ کر حمام میں دوسری ملازم لڑکیاں خوشی محسوس کر رہی تھیں، کیونکہ وہ اس سے حسد کرتی تھیں، کیونکہ وہ اپنے فن میں ماہر تھا اور اس کی تلاشی میں دیر کر رہی تھی۔ دعا مانگ ہی رہا تھا کہ اچانک باہر سے آواز سنائی دی کہ نسو کو چھوڑ دو، ہیرا مل گیا ہے۔ نسو نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا اور نسو نم آنکھوں سے شہزادی سے رخصت لے کر گھر آ گیا۔ نسو نے قدرت کا کرشمہ دیکھ لیا تھا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس برے کام سے توبہ کر چکا تھا۔ کئی دنوں سے حمام نہ جانے پر اس کو بلاوے آئے۔ ایک دن شہزادی نے بلاوا بھیجا کہ حمام آ کر میرا مساج کرے، لیکن نسو نے بہانہ بنایا کہ میرے ہاتھ میں درد ہے، میں مساج نہیں کر سکتا۔ نسو نے دیکھا کہ شہر میں رہنا اس کے لیے مناسب نہیں ہے، بہت مشکل ہو گیا ہے، کیونکہ سبھی عورتیں اس کو چاہتی ہیں، اس کے ہاتھ سے مساج لینا پسند کرتی ہیں۔ جتنا بھی غلط طریقے سے مال کمایا تھا سب غریبوں میں بانٹ دیا اور شہر سے نکل کر کئی میل دور ایک پہاڑی پر ڈیرا ڈال لیا، اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گیا۔ ایک دن اس کی نظر ایک بھینس پر پڑی، اس کے قریب گھاس چر رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ یہ کسی چرواہے سے بھاگ کر یہاں آ گئی ہے، جب تک اس کا مالک نہ آ جائے تب تک میں اس کی دیکھ بھال کر لیتا ہوں، لہذا اس کی دیکھ بھال کرنے لگا۔ کچھ دن بعد ایک تجارتی قافلہ راستہ بھول کر ادھر آ گیا، جو سارے پیاس کی شدت سے نڈھال تھے اور بہت پیاس محسوس کر رہے تھے۔ انہوں نے نسو سے پانی مانگا۔ نسو نے سب کو بھینس کا تازہ دودھ پلایا اور سب کو سیراب کر دیا۔ قافلے والوں نے نسو سے شہر جانے کا راستہ پوچھا۔ نسو نے ان کو آسان اور نزدیکی راستہ دکھایا۔ نسو کے اس اخلاق اور مہمان نوازی سے متاثر ہو کر تاجروں نے جاتے ہوئے اسے بہت سا مال بطور تحفہ دیا۔ نسو نے ان پیسوں سے وہاں ایک کنواں کھدوا دیا۔ آہستہ آہستہ وہاں لوگ بسنا شروع ہو گئے، عمارتیں بننے لگیں۔ وہاں کے لوگ نسو کو بڑی عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اس کے اخلاق اور اس کی عبادت کی وجہ سے۔ رفتہ رفتہ نسو کی نیکی کے چرچے بادشاہ تک جا پہنچے۔ بادشاہ کے دل میں نسو سے ملنے کا اشتیاق پیدا ہوا۔ اس نے نسو کو پیغام بھیجا کہ بادشاہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، مہربانی کر کے اس کے دربار میں تشریف لے آئیں۔ جب نسو کو بادشاہ کا پیغام ملا، اس نے ملنے سے انکار کر دیا اور معذرت چاہی کہ مجھے بہت سارے کام ہیں، میں نہیں آ سکتا۔ بادشاہ کو بہت تعجب ہوا، مگر اس بے نیازی کو دیکھ کر ملنے کی طلب اور زیادہ بڑھ گئی۔ بادشاہ نے کہا اگر نسو نہیں آ سکتے تو ہم خود اس کے پاس ملنے جائیں گے۔ جب بادشاہ نسو کے علاقے میں داخل ہوا، خدا کی طرف سے ملک الموت کو حکم ہوا کہ بادشاہ کی روح قبض کر لے، کیونکہ بادشاہ بطور عقیدت مند نسو کو ملنے آ رہا تھا اور رایا بھی نسو کی خوبیوں کی گرویدہ تھی، اس لیے نسو کو بادشاہ کے تخت پر بٹھا دیا گیا۔ نسو نے اپنے ملک میں عدل اور انصاف کا نظام قائم کیا اور وہی شہزادی جسے عورت کا بھیس بدل کر ہاتھ لگاتے ہوئے بھی ڈرتا تھا، اس شہزادی سے نسو کی شادی ہو گئی۔ ایک دن نسو دربار میں بیٹھا تھا، لوگوں کی داد رسی کر رہا تھا کہ ایک شخص وارد ہوا اور کہنے لگا کہ کچھ سال پہلے میری بھینس گم ہو گئی تھی، بس ڈھونڈتا ہوا ادھر آیا ہوں اور بہت ڈھونڈا نہیں ملی، برائے مہربانی میری داد رسی کی جائے اور میری مدد فرمائی جائے۔ نسو نے کہا کہ تمہاری بھینس میرے پاس ہے، آج میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ تمہاری بھینس کی وجہ سے ہے۔
نسو نے حکم دیا کہ اس کے سارے مال اور دولت کا آدھا حصہ بھینس کے مالک کو دے دیا جائے۔ وہ شخص خدا کے حکم سے کہنے لگا، اے نسو جان لو، نہ میں انسان ہوں اور نہ ہی یہ بھینس جانور ہے، بلکہ ہم دونوں اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں جو تمہارے امتحان کے لیے آئے تھے۔ یہ سارا مال اور دولت تمہارے سچے دل سے توبہ کرنے کا نتیجہ ہے۔ یہ سب کچھ تمہیں کو مبارک ہو۔ وہ دونوں فرشتے یہ کہہ کر نظروں سے غائب ہو گئے۔ اسی وجہ سے سچے دل سے توبہ کرنے والے کو توبۃ النسو کہتے ہیں۔ تاریخ کی کتب میں نسو کو بنی اسرائیل کے ایک بڑے عابد اور ولی کی حیثیت سے لکھا گیا ہے۔ غور کریں، جب نسو رزق کمانے کے لیے اللہ اور رسول کے حکم کی رزق کمانے کے لیے ذریعہ معاش اختیار کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو چھوڑا تو اللہ نے رزق کے اسباب پیدا کیے۔ اور بادشاہ تک عطا کر دی۔ جب نسو نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق گناہ کو چھوڑا اور اس روزی کو ترک کر دیا تو اللہ پاک نے اس کی توبہ کو بھی قبول فرمایا اور اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیے اور بادشاہت بھی عطا کر دی۔ حرام طریقے سے لذت کرنا چھوڑا تو اللہ نے نکاح میں وہ شہزادی دے دی۔ کہتے ہیں، ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے دیوے دے سنکالا، لکھ گناہ میرا مالک ویکھے پردے پاون والا۔ بے شک اللہ توبہ کرنے والے کی توبہ قبول کرتا ہے، لیکن اللہ سچی توبہ کرنے والے بندے کو بہت پسند فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو توبہ کرنے اور تا دم مرگ اس توبہ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم اس کے کرم اور فضل کو پا سکیں۔ رزق مقدر ہے، مقدر سے زیادہ اور وقت سے پہلے نہیں ملتا، لیکن راستہ یا ذریعہ بندے کے اختیار میں ہے کہ حلال ذریعے سے کمانا چاہتا ہے یا حرام ذریعے سے حاصل کرنا چاہتا ہے، ملے گا مقدر کا۔ تیرے من چلے کا سودا کھٹا اور میٹھا، کھٹا چاہے کھٹا لے لے، میٹھا چاہے میٹھا، ملنا مقدر کا ہے۔ لیکن جب انسان حلال اور جائز طریقہ اختیار کرتا ہے جس میں اللہ اور اس کے رسول کی اجازت اور رضا شامل ہوتی ہے اور شرعی اجازت ہوتی ہے تو اللہ اس سے خوش ہوتا ہے اور اس میں خیر و برکت ڈال دیتا ہے، اور وہ کام یا ذریعہ معاش بھی اللہ اپنی بارگاہ میں عبادت لکھتا ہے۔ اس کام کرنے والے کو اللہ پاک اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو پاک ذریعے سے پاک رزق کمانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے اسباب عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں باادب بنائے اور ان سے پیار کرنے کی توفیق دے جن سے اللہ پیار کرتا ہے۔ اللہ ہمیں اچھے کاموں کی اور اچھی اچھی نیتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں راہ حق پر چلنے کی، حق بات کہنے کی، سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کی جان آقا کریم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص میری امت میں نیکی پھیلائے یا اچھی بات پہنچائے تو اللہ اس سے پیار کرتا ہے اور جنت اس کا مقدر ہے۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، آمین بجاہ نبی الکریم الامین، وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔